اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیہ 161۔ ان الذین کفروا، جو لوگ اپنے کفر پر اصرار کرتے رہے، انہوں نے توبہ کی، نہ اپنے رب کی طرف رجوع کیا، نہ اس کی طرف پلٹے، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، انہوں نے کفر ہی کی حالت میں جان دے دی۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ حق کو چھپانے اور اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کو اپنی زندگی کے رہنمائی کی کتاب ماننے سے انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ لعنت سے کیا مراد ہے؟ لعنت سے مراد ہے غصے، قہر اور غضب سے کسی کو دھتکارنا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ عنکبوت آیہ 25۔ قیامت کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب ان کا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نکال دے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت سے مراد آسمان والوں کی لعنت ہے۔ والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں سے مراد خاص طور پر مومن ہیں۔ کافروں پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت کا کیا سبب ہے؟ کافروں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی لعنت کا سبب یہ ہے کہ کافر ہدایت کے کھلے دروازے کو اپنے لیے بند کرتا ہے، کافر حق کو چھپاتا ہے، کافر گمراہی پر اصرار کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیہ 162۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کافر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں رہیں گے، یعنی جب کافر کی علت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی لعنت بھی موجود رہے گی۔ لعنت اور عذاب دونوں ان کے لیے لازم و ملزوم رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ان کا عذاب ہلکا نہ ہوگا، انہیں سخت اور دائمی عذاب دیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ مہلت کا وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں دیا ہے، اس زندگی کے گزر جانے کے بعد ان کے لیے کوئی عذر نہیں رہے گا۔ جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں ان کی کیا سزا ہے؟ ان پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اس لعنت کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کی عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، ان کو کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ سورۃ بقرہ آیہ 163۔ مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خدا کی عبادت کو ہمیں بتلاتے ہیں ان کا کچھ حال تو بیان کریں۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے، یعنی وہ اپنی ذات، اسماء و صفات اور افعال میں اکیلا ہے۔ اس کی ذات میں نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی کوئی ہمسر، نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت کا ثبوت ہے۔ اس کے سوا کوئی کائنات کو پیدا کرنے والا، نہ تدبیر اور انتظام کرنے والا۔ جب حقیقت یہ ہے تو اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ایک انسان صرف اسی کی عبادت کریں، دو انسان اس کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے، تین انسان اپنی تمام امیدوں اور تمناؤں کو اس کے ساتھ وابستہ کر دے، چار انسان اس کی طرف توجہ رکھے، پانچ انسان اسے اپنا سب کچھ بنا لے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اپنی ذات، اسماء اور صفات اور افعال میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق اور مدبر نہیں، اس لیے عبادت کی تمام صورتیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی صفات رحمان اور رحیم کا شعور کیسے دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی تخلیق کو رحمت قرار دیا اور تخلیق کی نشانیوں سے اپنے الرحمن اور رحیم ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم بے پایاں ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس لیے وہ انہیں چاہتا ہے کوئی بھی جہنم میں جائے یا اس کے غضب اور جلال کا مستحق ہو۔
اس لیے اگر کوئی خواہ مخواہ اس کی مخالفت کرے یا اس کے آغوش رحمت سے نکلنا چاہے تو مجبور نہیں کرتا۔ سورۃ بقرہ آیا 164۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی پہلی دلیل، ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کا خالق ہے، یہ اس کے تنہا معبود ہونے کی پہلی دلیل ہے۔ والارضی، اور زمین میں تخلیق میں اللہ کے تنہا ہونے کی دلیل ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، رات اور دن کی تبدیلی کائناتی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں۔ ان کشتیوں میں اللہ تعالیٰ کی تنہا ہونے کی، معبود ہونے کی تیسری دلیل ہے۔ اس اعتبار سے سمندر حیات کا لامتناہی سلسلہ سموئے ہوئے ہے۔ سمندروں کی سطح پر چلتے ہوئے جہاز جس کے ذریعے سامان ضرورت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، سمندروں کا حیرت انگیز نظام چلانے والا اللہ ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی چوتھی دلیل ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ تخلیق اور پھیلانا اس کے تنہا معبود ہونے کی پانچویں دلیل ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی چھٹی دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ ہوائیں رحمت والی ہیں اور عذاب والی ہیں، کبھی بادل لے کر آتی ہیں، کبھی ان کو منتشر کر دیتی ہیں۔ ہواؤں کا وسیع پیمانے پر چلانا کسی چلانے والے کے بغیر ممکن نہیں، ان کو چلانے والا تنہا معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی ساتویں دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسان کے لیے بنایا، مثال کے طور پر انسان کے لیے بارش برستی ہے، انسان کی یہ خوراک کے لیے سارے نظام مصروف ہو جاتے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیا 165۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، انہیں وہ عبادت، محبت، تعظیم اور اطاعت میں اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ ہمسر بناتے ہیں وہ تخلیق، رزق اور تدبیر میں اللہ کے برابر قرار نہیں دیتے بلکہ صرف عبادت میں برابر قرار دیتے ہیں۔ من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو غیر اللہ کا شریک بناتے ہیں، یعنی کوئی خود سے اللہ کا شریک نہیں، لوگ غلط فہمی سے انہیں یہ درجہ دیتے ہیں۔ عبادت کے جذبے کی تسکین کے لیے اللہ کی جگہ کسی فرضی خدا کو الہ بنا لینا۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں۔ انسان خود ساختہ شریکوں سے شدید محبت کیسے کرتا ہے؟ جب انسان کسی ہستی کو اپنا معبود بناتا ہے تو اس کی عقیدت اور محبت کے جذبات اس کے لیے خالص ہو جاتے ہیں۔ انسان کا اعتماد ٹوٹتا ہے کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ اس کے اعتماد کو پورا نہیں اتر سکتے۔ انسان ناامید ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی انسان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے محبت کرنے کے یہ نقصانات ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کیوں کرتے ہیں؟ ایمان لانے کا لازمی تقاضا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ یہ محبت مومن کا سرمایہ ہے، اسی محبت کے لیے سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے محبت کا دین میں کیا درجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت دین کی اصل اور بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت واجب ہے۔ حسن بصری ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابن سریج رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مخاطب ہو کر سوال کیا، کیا تمہارے علم کے مطابق کتاب اللہ میں کہیں وارد ہوا ہے کہ اللہ کی محبت فرض ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے اس کا علم نہیں۔ ابن سریج نے جواب دیا، اس بارے میں اللہ کا قول ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور اموال جو تم نے کمائی ہیں، اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ توبہ آیہ 24۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرنے پر شدید وعید سنائی گئی ہے، اور وہ وعید فرض تک کرنے پر ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محبت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کی روح اور اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر بندے میں یہ ایمانی کیفیت نہ ہو تو اس کی حیثیت اس جسم کی سی ہے جو بے جان ہے۔ بندے کی اللہ سے محبت کی علامتیں اور نشانیاں۔ بندے کی اللہ سے محبت کی علامات: اس سے ملاقات کا بےتابی سے خواہش مند ہونا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت، مناجات اور تلاوت میں سکون پانا، صالح لوگوں سے محبت کرنا، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا اور اس میں لذت محسوس کرنا۔ اللہ سے محبت کے اسباب اور ذرائع: اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ادا کرنا۔ اللہ سے محبت کے فوائد اور ثمرات: جنت میں داخلہ اور جہنم سے دوری۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اس کی مدح سرائی کرتی ہے، انسانوں کی لعنت، ملامت اور اس کے طعنوں سے حفاظت کی جاتی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے حسرت بنا دینے سے ظالموں کو کہ دوزخ سے کبھی نہ نکل سکنے سے اپنے شدید العذاب ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔